مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ گر تو قد سر و را گوئی دوتا، اے خدا آپ اگر سر و درخت کو دنیا کے تمام شعراء اور اردو کے ادیب اپنے معشوقوں محبوبوں کو قد سرو سے اس کی سیدھائی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سرو کی ذرا اس کی قامت ہے، لیکن معروف فرماتے ہیں کہ اے خدا اگر آپ قد سرو کو کہہ دیں کہ تو ٹیڑھا ہے، گر تو قد سرو را گوئی دوتا، اگر سرو کے درخت کو آپ کہتے ہیں کہ اے دنیا کے تمام سرو کے درختوں تم ٹیڑھے ہو، تم نے کجی ہے، ٹیڑھاپا نہیں تمہارے اندر، حالانکہ ساری دنیا کے بڑا سیدھا درخت ہوتا ہے، تشبیہات دیتے ہیں۔ گر تو قد سرو را گوئی دوتا، گر تو ماہو مہر را گوئی خفا، اے خدا اگر سورج اور چاند کو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی روشنی نہیں، بالکل بے نور ہو تم لوگ، تمہارے چہرے روشن نہیں، سورج اور چاند کو اگر آپ فرما دیں، گر تو ماہو مہر را، ماہ مانے چاند اور مہر مانے خورشید و آفتاب، اگر آپ چاند اور سورج کو فرما دیں خفا ہے یار، تم لوگ مخفی ہو، تم میں کوئی ظہور نہیں ہے، بے نور ہو۔ ابھی تو یہ بیانات چل رہے ہیں معروم، اب آگے دیکھیے کیا فرما، ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ گر تو کانوں بہر را گوئی فقیر، اگر آپ سونے کی کانوں کو اور موتی جہاں کروڑ کروڑ روپے کے موتی ہوتے ہیں ان سمندروں کو کہہ دیں کہ تم فقیر لوگ ہو، محتاج بھک منگے کچے ہو، تم لوگ اللہ ہو، بالکل کوئی حقیقت نہیں تمہاری، سنتے جاؤ بس دیکھو آگے کیا فرما رہے ہیں۔ یہ مولائے روم ہے شخص، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، یہ مولوی ملا جو تھا یہ شمس الدین تبریزی کے جو صحبت کی برکت سے کہاں پہنچا، انڈا دیکھو کوئی جان نہیں اس میں ہے، لیکن مرغی کے پروں میں کچھ دن رہنے کے بعد تمام علائق اس کے چھلکوں سے ایسی حیات عطا ہوتی ہے اس مرغی کی صحبت سے کہ وہ انڈے کی چھلکوں کے توق و سلاسل کو ٹوٹ سے توڑ کر کے باہر نکل آتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ایسی حیات اور روحانیت عطا ہوتی ہے کہ تمام دنیا کے تعلقات اور قید و بند کو توڑ دیتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے تمہارا رومی فرماتے ہیں دیکھو گر تو کانوں بہر را گوئی فقیر، اگر آپ سونے کی کانوں کو اور موتیوں کے سمندروں کو فرما دیں تم فقیر ہو۔ آگے چلیے، ابھی یہ ترتیب دے رہے ہیں، کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ گر تو چرخو عرش را گوئی حقیر، اگر آپ آسمان اور عرش اعظم کو، یعنی آسمان پھر اس کے اوپر آسمان پھر اس کے اوپر عرش اعظم کو اور آسمانوں کو آپ کہہ دیں کہ تم لوگ نہایت ہی حقیر مخلوق، گر تو چرخو عرش را گوئی حقیر، اگر آپ چرخ و عرش اعظم کو بھی کہہ دیں تم لوگ حقیر مخلوق، بحد با کمال تو رواز، آپ کے کمالات کے مقابلے میں آپ کے لیے زیبا ہے کہ آپ کی کلمات فرما دیں۔ ملک و اقبال و غناہا مرتراست، ملک اور اقبال مندی اور غنا یہ آپ کے لیے زیبا ہے، آپ جو چاہیں اپنے مخلوق کو کہہ دیں، کسی کا مجال نہیں۔